ناظرین، پروگرام صحت کی باتوں میں اپنے میزبان ذیشان یاسین کا سلام قبول کیجیے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ناک، کان اور حلق سے متعلق گفتگو کی تھی اور ہمارے ساتھ موجود تھے ENT سرجن جناب ڈاکٹر طارق زاہد خان صاحب، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت بہت مختصر تھا اور مضمون بڑا طویل ہے، کچھ سوالات کے جوابات تشنا رہ گئے تھے۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر ان سوالات کی تلاش میں ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہیں۔ پچھلے پروگرام میں جو لوگ ڈاکٹر صاحب کا تعارف نہیں جان سکے تھے انہیں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر طارق زاہد خان صاحب ENT سرجن ہیں۔ آپ نے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجن پاکستان سے فیلوشپ کی ہے، اس کے علاوہ ایڈمبرا سے آپ MRCS کر چکے ہیں، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں آپ فیکلٹی ممبر ہیں اور سول ہاسپٹل کے شعبہ ناک، کان، حلق میں آپ 15 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکریہ بہت بہت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں چونکہ میں نے ابھی جس طرح ناظرین کو بتایا کہ وقت بہت مختصر سا باتیں ہماری رہ گئی تھیں، تو ایک مرتبہ پھر ہم وہیں سے کوشش کرتے ہیں شروع کرنے کی۔ کان کی بیماریوں سے متعلق کچھ سوالات تھے جو رہ گئے تھے، تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیے کہ کان بہنے کی جو بیماریاں ہمارے یہاں عموماً عام ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور سد باب کیا ہو سکتا ہے؟ اصل میں کان کا جو بہنا ہے تو اس میں جو وجوہات ہیں وہ کس کنجنائٹل سے شروع ہوتی ہے، یعنی پیدائشی طور سے اگر کان میں کوئی ڈیفارمیٹی ہے، کان کا پردے میں کوئی سوراخ ہے تو کان بہتا ہے۔ عام طور پہ کان جب بھی بہے گا تو موسٹ آف دا کیسز میں پردے میں سوراخ ہوتا ہے۔ تو جب پردے میں کان کے سوراخ ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب سوراخ ہوتا ہے کیوں ہے پردے میں سوراخ ہونے کی بڑی وجوہات جو ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو چوٹ کوئی لگ گئی، فرض کریں کان میں کوئی چیز مار لی، کوئی پینسل ڈال رہا ہے بچہ اور وہ اس کی ٹپ اس میں جا کے لگ گئی، یا کوئی نزلہ زکام جیسے میں نے پچھلے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ ہوا اور اس کے بعد انفیکشن کان میں چلا گیا، تو بھی پردے میں اکثر سوراخ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو چوٹ سے جو کان کے پردے کو نقصان پہنچتا ہے، یہ عام طور پہ اکثریت میں میجورٹی آف دا کیسز میں یہ دوبارہ پردہ ہیل ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ لیکن جو انفیکشن ہوتا ہے کان میں نزلے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس میں پھر یہ ہیلنگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر اگر ایک دفعہ کان میں سے پس آ گیا یا پیپ آ گئی تو ریپیٹڈلی کان میں سے بار بار پیپ آ سکتی ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم نہاتے ہیں اور کان کے پردے میں اگر سوراخ ہے اور نہانے کے دوران اگر ہم کان میں پانی کو جانے سے نہیں روکیں گے تو اس پردے میں جو سوراخ ہے اس کے راستے پانی اندر چلا جاتا ہے کان کے درمیانے حصے میں، اور وہ درمیانا حصہ چونکہ اس میں جھلی اس قسم کی قدرت نے بنائی ہے کہ وہ پانی سے سینسٹیو ہوتا ہے، تو پانی کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اس میں وہاں سے پس بنتی ہے، اینڈ دا پس اسٹارٹس کمنگ آؤٹ تھرو دا سیم پرفوریشن، اور پھر کان میں سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو وجہ ہو گئی کہ کان میں نہاتے میں پانی کا جانا، اس لیے جب بھی جن لوگوں کے کان کے پردوں میں سوراخ ہے ان کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ آپ نہاتے وقت روئی کو سرسوں کے تیل میں یا وائٹ پیٹرولیم جیلی میں اچھی طرح سے سوک کر کے، اگر آپ سرسوں کے تیل میں کر رہے ہیں تو سوک کر کے نچوڑ کے کان میں رکھیں، پھر نہائیں، اور نہانے کے بعد خشک روئی سے آہستہ سے کان کی صفائی کر لیں۔ اور چھوٹے بچے ہیں تو نزلہ اگین وہ جو نالی کے راستے، ناک و کان کے درمیان جو نالی ہوتی ہے اس کے راستے چونکہ انفیکشن جاتا ہے، لہذا چھوٹے بچوں میں جب نزلہ ہو تو آپ اس نزلے کو فوراً ٹریٹ کریں۔ بچوں کو لٹا کے دودھ یا پانی نہیں پلائیں، کیونکہ بچہ جب سک کرتا ہے نپل سے تو وہ دودھ یا پانی جو ہے وہ اس ٹیوب کے راستے جو ناک و کان کے درمیان ہے وہ اس کے کان میں جائے گا، وہ کان میں جا کے الٹیمیٹلی پس بنائے گا اور کان بہنے لگے گا۔ کچھ سہارا لے کے بچوں کو دودھ پلایا جائے؟ نہیں، سہارا لے کے نہیں، بچے کو جب بھی دودھ پلائیں، اگر آپ مدر فیڈ کرا رہے ہیں تو اس کے جو سر کا حصہ ہے وہ اونچا ہونا چاہیے، لٹا کے کوئی بھی چیز اس کو پلانے کی کوشش نہیں کریں، کیونکہ بچوں میں وہ جو ٹیوب ہوتی ہے وہ شارٹ ہوتی ہے، وائڈر ہوتی ہے اور ہاریزونٹل ہوتی ہے، یعنی چھوٹی ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے اور تھوڑی ایسے ہوتی ہے، ہاں ایسے نہیں ہوتی اوپر کی طرف، تو فوراً دودھ یا پانی کان میں جائے گا اور کان میں سے پس آئے گی اور وہ پس پھر بہنا شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کان کی بیماری، اس کے علاوہ جتنی دفعہ کان بہے گا آپ کی ہیئرنگ پہ اثر پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کان اور دماغ کے درمیان ایک باریک سی ہڈی ہے، لہٰذا اگر ایسے لوگ جن کے کان بہہ رہے ہیں اور خدا نخواستہ ان کو الٹیاں شروع ہو جائیں، سر میں درد شروع ہو جائے، بخار شروع ہو جائے، تو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ وہ جو کان کا انفیکشن ہے وہ ہمارے دماغ میں بھی جا سکتا ہے خدا نخواستہ، اور وہ پھر ایک بہت خطرناک صورتحال ہو سکتا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کان کی بیماریوں میں آپریشن کی نوعیت کیوں آ جاتی ہے کہ مریض کو پھر آپریشن تک آپ ایڈوائز کرتے ہیں, کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جی, اب اس میں کان کا جو کان جن لوگوں کے بہتے ہیں, جیسے آپ نے کہا یہ اکثر بچپن سے بہت سے لوگوں کے کان بہ رہے ہوتے ہیں, تو ہوتا ہے کہ جو کان کے درمیانے حصے میں چونکہ ڈیزیز ہوتی ہے, انفیکشن ہوتا ہے, وہ انفیکشن آہستہ 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 بڑھتا رہتا ہے, اس میں گوشت پیدا ہو جاتا ہے, اور ایک اور خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کولیسٹیٹوما کہتے ہیں. اب میں آپ سے بڑے ٹیڑھے میڑے نام لے رہا ہوں, آپ کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب ڈرا رہے ہیں, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ کان ایک حساس اسٹرکچر ہے اور اس کے فوراً اوپر دماغ ہے, چاروں طرف اور بھی اہم چیزیں, لیکن اس کے فوراً اوپر دماغ ہے. جتنا کان آپ کا بہتا ہے تو خدا نہ خواستہ جو کان کی بونز ہوتی ہیں, ہڈیاں, وہ گلتی ہیں آہستہ آہستہ, اور انفیکشن خدا نہ کرے آپ کے اگر دماغ میں چلا جاتا ہے تو دیٹ میں بی لائف تھریٹنگ. تو اس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ اگر کان بہنے کے دوران میں ایک کان کی ڈیزیز ہوتی ہے, معصوم ہوتی ہے, مطلب وہ سالوں سال چلتی رہتی ہے. ایک ہوتی ہے جس میں آپ سے وہ بتا رہا ہوں نا, کولیسٹیٹوما ہوتا ہے. تو وہ کولیسٹیٹوما کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہڈی کو گلاتا ہے, اس کے اندر سے کچھ ایسے انزائمز نکلتے ہیں. تو جب ہڈی گل جاتی ہے, دماغ میں چلی جاتی ہے, تو اسے پھر ہمیں فوری طور پہ آپریشن کر کے نکالنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ٹو میک دا ایئر سیف اینڈ ٹو ریسٹور دا ہیئرنگ. دو ایمز ہوتے ہیں ہمارے کان کے آپریشن میں, کہ کان کو ہم محفوظ بنائیں تاکہ انفیکشن دماغ وغیرہ میں نہ جائے اور دوسرے ایڈجسٹنٹ اسٹرکچرز میں, اور دوسرا ہمارا آبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کان کا فنکشن ہے یعنی ہیئرنگ, اس کو ہم ریسٹور کریں. تو اس آپریشن کے دوران اگر کان میں ڈیزیز ہے تو اس ساری ڈیزیز کو جو سالوں سے جمع ہو رہی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں, اور جو ہیئرنگ کا فنکشن ہے اس کو ہم ریسٹور کرتے ہیں. کیونکہ کان میں آپ کو پتہ ہے کہ سنائی کا ایک پورا نظام ہے جس میں کان کے اندر باریک باریک سی 3 ہڈیاں ہوتی ہیں, جو باڈی کی ایون سب سے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی اس میں شامل ہیں. تو اس کو پھر ہم ریسٹور کرتے ہیں ہیئرنگ میکینزم کو, اس سے پھر سماعت بھی بہتر ہو جاتی ہے اور کان محفوظ ہو جاتا ہے, اسپیشلی فرام دی نیورولوجیکل اینڈ نیورو سرجیکل انفیکشنس, تو تاکہ ہمارے دماغ میں نہ جائے. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب عموماً یہ کہا جاتا ہے, مشہور ہے کان کے آپریشن کے بارے میں کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اب یہ تو ظاہر ہے آپریشن کرنے والے کی اسکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بیماری کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مطلب سرجنس فیکٹر بھی ہوتا ہے اس میں, اور ایک پیشنٹ یا ڈیزیز فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ آپ آپریشن کن بیماری میں کر رہے ہیں, اور اگر صحیح طرح سے کیا جائے تو بالکل ریزلٹس آتے ہیں. کان میں ہم اگر پردے میں سوراخ ہے تو اس حصے سے ہم ایک فیشیا ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں, اور وہ لے کے اس کو ٹرم کر کے اس سوراخ کے اوپر لگا کے ہم نیا پردہ بنا دیتے ہیں. تو یہ, اور جو بیماری ہوتی ہے اندر سے وہ ساری بیماری نکال لیتے ہیں. اور کان کی جو ہڈیاں ضائع ہو چکی ہوتی ہیں اتنے پرانے انفیکشن ہیں, اس میں کچھ پروستھیسز رکھ کے, کچھ آرٹیفیشل بونز رکھ کے, اور بہت ساری اس میں ٹیکنیکس ہیں, تو اس سے پھر ہم ہیئرنگ کے میکینزم کو امپروو کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کان کی بیماریوں کی وجہ سے سماعت پہ اثر پڑنا شروع ہوتا ہے, اور پھر بالآخر بہرے پن کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے, لوگ بہرے ہو جاتے ہیں. بہرا پن اب اس میں ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہرے پن کی طرف چلے جاتے ہیں, بالکل نو ڈاؤٹ کہ کان کی بیماری کی وجہ سے ایک بہرا پن ہوتا ہے, اور ایک بہرا پن مطلب ایج کی وجہ سے بہت زیادہ کامن ہے. یعنی 60 سال سے اوپر کے لوگوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے ارد گرد میں ہی محسوس ہو جائے گا کہ کان میں تھوڑا سا فرق آنا شروع ہو گیا. گھر کے جو بزرگ افراد ہیں اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بات کو ریپیٹ کروانے شروع کر دیتے ہیں. آپ کوئی بات ان سے اگر کہیں گے تو وہ آپ سے کہیں گے ہیں کیا کہا, دوبارہ سے بولیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے, خاص طور سے میں پریس بائیکیوسس کی بات کر رہا ہوں جو بڑی عمر کے لوگوں میں بہرا پن ہوتا ہے, تو اس میں چونکہ وہ گریجول اور سلو پروسیس ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہوتا ہے, تو گھر کے جو دوسرے رہنے والے وہ اس کو شاید اتنا محسوس نہیں کرتے, یا ہماری سوسائٹی میں اسٹگما بھی سمجھا جاتا ہے کہ جی اس کو جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آلہ والا لگا لیتے ہیں کان میں, اس کو برا بھی سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر وہ بہرا پن اس اولڈ پیشنٹ میں رہتا ہے فرض کریں, تو اس سے اس کی سائیکلوجی میں پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایک تو ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی تھوڑا سا پریشان ہوا ہوتا ہے, اوپر سے بہرا پن ہو جاتا ہے, تو کچھ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. جب وہ بات کر رہا ہے کوئی اور وہ دوبارہ کہلواتا ہے تو بہت سے لوگ جھنجلا جاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ یار اس سے بات ہی نہیں کرو, دوبارہ کہلواتا ہے, کچھ اسے جھڑک دیتے ہیں, کچھ مذاق اڑاتے ہیں, اور یہ سالوں میں محیط پروسیس چل رہا ہوتا ہے, جس سے الٹیمیٹلی وہ پیشنٹ جو ہے
وہ ڈپریشن میں اور دوسری سائیکیٹرک پرابلم میں جا سکتا ہے. لہٰذا اپنے ارد گرد آپ خاص طور سے ایلڈرلی لوگوں میں نوٹ کریں کہ اگر ان میں سماعت کی پرابلم ہو رہی ہے تو جس طرح سے ہماری آنکھیں کمزور ہوتی ہیں اور ہم چشمہ لگا لیتے ہیں, تو اگر کان کمزور ہوتے ہیں تو اس میں پھر جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہے, اگر اولڈ ایجڈ جو پیشنٹس ہیں تو اس میں پھر آپ کو وہ لگوا لینا چاہیے. ہیئرنگ ایڈس بھی اس کا ایک علاج ہے, اعلی سماعت جسے آپ کہتے ہیں. صاحب آپ سے مزید کچھ سوالات کروں گا, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے. ناظرین, وقفہ برائے اشتہارات. میں بہرے پن سے متعلق ایک بڑا اہم سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بریک کے بعد ہم اس سوال کی طرف جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.